کہ ہمارے نبی نے فرمایا ایک میرا ہے ایک اللہ کا ہے، ایک میرا ہے اور ایک اللہ۔ 12 مہینے میں 10 مہینے کو سائیڈ پہ رکھو، 2 مہینے ہمارے نبی نے فرمایا یہ جو مہینہ ہے شعبان، ہمارے نبی نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور آنے والا رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ بولو آنے والا رمضان، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور پورا مجمع بولے رمضان کس کا؟ چلو اب دوسری بات پر میں آ رہا ہوں، ایک ساتھ میں آواز کر کے بولو گے مصطفیٰ کا دامن۔ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے نبی بہت پیارے ہیں۔ ارے بولو نا ہمارے نبی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک واقعہ سنا دوں۔ نہیں اجازت ہے آپ کی؟ آپ اطمینان سے سنیں گے انشاءاللہ، پورے وقار کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ۔ بہت پیارا واقعہ سنا رہا ہوں، حقیقت میں آپ کا دل خوش ہو جائے گا، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کون نبی ہوگا۔ واقعہ صرف سننا، میں اس وقت کی بات سنا رہا ہوں جب ہمارے نبی کی عمر، یہ میری انگلیاں دیکھو اور آپ لوگ بولو ہمارے نبی کی عمر کتنی؟ 7 سال۔ 7 سال کا تو چھوٹا بچہ، ارے بولو 7 سال کا تو چھوٹا بچہ۔ اچھا میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ہمارے نبی کی عمر مبارک کتنی؟ پورا مجمع سننا، ہمارے نبی کو آنکھوں میں تکلیف ہو گئی۔ کس میں تکلیف ہو گئی؟ عمر کتنی؟ اور ہم لوگ بولتے ہیں آنکھ آ گئی، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ آنکھ آ گئی، جس کو آشوب چشم، اردو میں اور فارسی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ آشوب چشم۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک لال لال ہو گئی، وہ دکھنے بھی لگے، وہ جلنے بھی لگے، اس میں سے پانی کے قطرہ بھی ٹپکنے لگے۔ ہمارے نبی بہت پریشان، اور عمر کتنی ہے؟ بچپن ہے۔ اور معلوم ہے ہمارے نبی کو سرپرستی میں کون؟ دادا عبد المطلب۔ اس وقت ہمارے نبی کو سمجھانے والے اور لے کے چلنے والے دادا، اور دادا کا نام کیا ہے؟ اب تو کسی نے دادا کو کہا، کسی نے دادا کو کہا کہ تمہارے پوتے محمد، ان کی آنکھوں میں بہت تکلیف ہے، 7 سال کی عمر ہے، آنکھیں دیکھو کتنی لال ہو گئی ہے، کتنی بڑی ہو گئی ہے، اور کیسا آنکھوں میں سے پانی نکلتا ہے، کیسا قطرہ ٹپکتا ہے۔ تو دادا نے کہا میں نے بہت علاج کروایا لیکن میرے پوتے محمد کا کوئی علاج ہوتا؟ بولو کوئی علاج ہوتا؟ تو کسی نے کیا کہا معلوم؟ یہاں مکہ، یہ مکہ ہے، یہاں کعبہ ہے، یہاں سے بہت دور جانا پڑے گا، بہت دور جاؤ گے تو ایک علاقہ آئے گا، اس کا نام ہے اوکاز۔ بولو کیا نام ہے؟ اوکاز۔ اوکاز بولے وہاں جاؤ، وہاں ایک بوڑھے میاں ملیں گے، بہت علم والا بوڑھا ملے گا، چھوٹی سی جھوپڑی ہوگی اور وہ جھوپڑی کے اندر بوڑھا بیٹھا ہوگا، اور وہ بوڑھا صرف ایک ہی کام کرتا ہے، اللہ اللہ۔ اس زمانے میں بھی بولو کیا؟ اللہ اللہ اللہ۔ وہ بوڑھا وہ اللہ اللہ کرتا ہے لیکن آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے، آنکھوں کے بارے میں اس کو بہت مہارت ہے۔ آپ اپنے پوتے کو لے کر وہاں چلے جاؤ، وہ جو بھی دوا دے گا تو آپ کے پوتے اچھے ہو جائیں گے۔ بولو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ پورا مجمع بولا کتنی عمر تھی؟ 7 سال۔ اب دادا عبد المطلب لے کر گئے، اب دادا عبد المطلب کے پاس سواری بھی نہیں، کیسا لے کر گئے معلوم؟ کبھی اپنے پوتے محمد الرسول اللہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا دے وے، کبھی راستے میں چلاوے، پھر کندھوں پہ بٹھاوے، پھر راستے میں چلا۔ وہ گرمی، وہ چلچلاتی گرمی، وہ آسمان بھی گرم، وہ زمین بھی گرم، اور دادا عبد المطلب چلے 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 بہت دور، پہاڑوں کو پار کر کے اوکاز پہنچ گئے۔ بولو کہاں پہنچ گئے؟ اوکاز۔ اور جو پتہ بتایا تھا نا وہاں جھوپڑی بھی ہے، اور جھوپڑی کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ وہ بوڑھے میاں بیٹھے، کیا کرتے؟ دادا عبد المطلب جب وہاں پہنچے نا تو وہ بوڑھے میاں کی جو جھوپڑی تھی نا، وہ جھوپڑی کی تھوڑی سی کھڑکی کھلی تھی، تو دادا عبد المطلب نے کھڑکی میں سے دیکھا اور کہا، او بوڑھے میاں کو کہا، او بزرگ آدمی ذرا باہر آ جاؤ، پوتے کو لے کر آیا ہوں، میرے پوتے کو لے کر آیا ہوں، میرے پوتے کو آنکھوں میں تکلیف بہت ہے، آنکھوں میں سوجن بھی ہے، آنکھوں میں دکھن بھی ہے، آنکھوں میں جلن بھی ہے، میرے پوتے کو لے کر آیا ہوں، اور سنا کہ آپ کے پاس آنکھوں کا بہت اچھا علاج ہے، تو ذرا میرے پوتے کا علاج کر لو نا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ وہ جو اندر بوڑھے میاں تھے نا، وہ اوپر بھی دیکھنے کو تیار نہیں، وہ ایسا یوں گردن جھکا کے بیٹھے۔ اب دادا بار بار، دادا عبد المطلب بار بار زور زور سے کھڑکی بجاوے، اے بھائی سنو، او بھائی سنو، ذرا باہر آؤ، او میرے پوتے کا علاج لینے آیا، اور فری میں لینے نہیں آیا، میرے پاس کھانا پینا سواری نہیں ہے، لیکن تمہاری فیس لے کر آیا ہوں، تم جتنی فیس بولو گے میں دے دوں گا، لیکن ایک بار باہر آ کر میرے پوتے کو دیکھو تو صحیح۔
अब बोलो वो बूढ़े मियाँ उठने को तैयार नहीं, यूं गर्दन झुका। कोई वहां से गुजर रहा था तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये दरवाजा नहीं खोलते, अंदर गर्दन झुका के बैठे। तो गुजरने वाले ने कहा दरवाजा नहीं खोलेंगे, वो तो मन्नत मानी है, किसी से बात नहीं करेंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कितने दिन की मन्नत मानी है? कहा 3 दिन की मन्नत मानी है, वो किसी से बात नहीं करेंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आज कौन सा दिन है? कहा पहला दिन है। ओहो, इसका मतलब अब क्या करने का? आज का दिन भी इंतजार करने का और कल भी। और तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए, मोहम्मद की तरफ देखा। हमारे नबी की उम्र कितनी थी? ये सब सुनना। हमारे नबी की तरफ देखकर कहा क्या करेंगे मोहम्मद, क्या करेंगे मोहम्मद, हमारे पास तो खाना भी नहीं, सवारी भी नहीं, इतना पानी भी हमारे पास नहीं, और ये तो मन्नत मान के बैठे, ये तो आज भी नहीं बाहर आएंगे। भैया अपनी झोपड़ी से बाहर आने वाले आज भी नहीं आएंगे, कल भी नहीं आएंगे, परसों भी नहीं आएंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा, पोते मोहम्मद चलो वापस चले जाए, आएंगे 3-4 दिन के बाद आएंगे, चलो वापस चले जाए। उस वक्त हमारे नबी की उम्र कितनी थी? क्या फरमाया मालूम? हम वापस नहीं जाएंगे, ये बाहर आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हम वापस नहीं जाएंगे, ये बाहर। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कैसे आएंगे, वो मन्नत मानी है, मन्नत मानी है, 3 दिन तक बात नहीं करेंगे, बाहर नहीं आएंगे, न खाएंगे न पिएंगे। हमारे नबी ने फिर कहा दादा फिक्र मत करो, अभी आएंगे। बोलो अभी। बस इतना हमारे नबी ने फरमाया। हालांकि उम्र कितनी थी? हमारे नबी ने इतना फरमाया जमीन में जलजला आया। वो जलजला समझते हो? क्या बोलते आप लोग? भूकंप। भूकंप अर्थक्वेक भी बोलते हैं उसको, अर्थक्वेक इंग्लिश में जलजला। अच्छा जलजला पूरी जमीन में नहीं आया, सिर्फ झोपड़ी के नीचे ही आया। अब जब जलजला आए भाई, जब जमीन हिलने लगे तो कोई आदमी अंदर बैठ के अल्लाह अल्लाह करता रहेगा, इबादत करता रहेगा? माफ करना, ये हमारा गांव बहुत मुबारक है और अल्लाह इसको मुबारक रखे। आमीन बोलो आमीन। अल्लाह खूब बरकत देवे, बोलो आमीन। लेकिन अगर अभी यहाँ जमीन में जलजला आवे, आप लोग क्या करोगे? भागेंगे कि नहीं? कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई कहेगा भी मौलाना क्या नाम है, नेमतुल्ला नाम है, अजमतुल्ला, कोई मुफ्ती अजमतुल्ला को कहेगा भागो मत, वो कारी अहमद अली बैठा है। कारी अहमद अली तेल लेने गया, यहाँ जमीन हिलती है ना। तो जलजला ऐसी चीज है कि भारी से भारी आदमी भी क्या करता है, भागता। अब वो झोपड़ी के नीचे जलजला आया, जैसा जलजला आया वो बूढ़े मियाँ की जब झोपड़ी हिलने लगी, वो खड़े हुए और जोर से दरवाजा पटक के खोला और बाहर आकर कहा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? दादा अब्दुल मुत्तलिब बाहर ही खड़े देखा, कुछ नहीं हुआ। तो मन्नत तो टूट गई क्योंकि वो खड़े होके बाहर आ गए, बातचीत भी कर ली। तो यूं सर पे हाथ रखकर कहा कुछ नहीं हुआ। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ना यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। तो कहा मेरी हाँ, कहा तुम्हारी झोपड़ी हिलती थी, तुम्हारी झोपड़ी के नीचे जमीन हिलती थी, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो वो बूढ़े मियाँ बाहर निकले, कहा आए क्यों? तो वो तो बहुत समझदार थे बूढ़े मियाँ। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा पोते को लेकर आया हूँ। ओहो, जैसे वो बूढ़े मियाँ ने कहा कहाँ है पोता आपका? तो हमारे नबी वहीं बैठे थे। कहा ये मेरे पोते का नाम क्या है? कहा मोहम्मद। तो वो बूढ़े मियाँ यूं देखे, देखने के बाद कहा बच्चा यतीम है। बच्चा, क्योंकि हमने आसमानी किताबों में पढ़ा है ये वो बच्चा है जो आगे चलकर नबियों का नबी बनने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहा कि ये यतीम है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब पहले तो कहना नहीं चाहते थे कि यतीम है, लेकिन जब वो सामने वाले ने कह दिया तो कहा ये यतीम है, इनके अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए और मैं दादा हूँ, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मैं काबे का मुतवल्ली हूँ, काबे का ट्रस्टी हूँ, काबे का जिम्मेदार हूँ और तुम्हारी पूरी फीस लेकर आया हूँ, तुमको मेरे पोते की आंखों का इलाज करना। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी यतीम थे कि नहीं थे? मेरी आवाज नहीं आ रही, बोलो ना यतीम थे कि नहीं थे? मेरे साथ में पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन व वजदका ضالًا फहदा व वजदका आइलन फअगना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने आपको यतीम बनाया है। और वो बूढ़े मियाँ ने भी कहा कि मैंने गौर से देखा ये बच्चा नहीं है, नबियों का नबी बनने वाला, और इसका नाम मोहम्मद है और ये यतीम है। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सब बात बाद में, हम तो यहाँ आँख के इलाज के लिए आए। बोलो किसके लिए आए?
सब बातें बाद में करेंगे भाई। जैसे मैं यहाँ गांव में आया, अब कोई मेरे को बोलता हुआ कि गांव में ऐसा है, गांव में वैसा है, गांव में इधर है, गांव में उधर है, मैं क्या कहूँगा भाई 2-4 घंटे के लिए आया हूँ, बयान के लिए आया हूँ, मैं अपनी बात करूँगा, उसके बाद वापस चला जाऊँगा। भाई ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? तो वहाँ भी दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सब बात बाद में, पहले मेरे पोते की आंखों में तकलीफ है, और सुना क्या आप आई स्पेशलिस्ट हो, आपको आंखों का इलाज करने आता है, आप मेरे पोते का इलाज करें। सुनना हमको कुछ इतना अच्छा लगता, वो बूढ़े मियाँ ने क्या कहा मानो, किनका इलाज करना है, किनका इलाज करना है, बोलो किनका करना है? मोहम्मद। उम्र कितनी? तो बूढ़े मियाँ ने कहा मोहम्मद का इलाज तो मोहम्मद के पास है। बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद का इलाज तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कैसी बातें करते हो, अगर इनका इलाज इनके पास होता तो मैं इतना दूर से आता, कंधे पे बिठा के लाता, ये गर्मी के अंदर आता और आकर तुम्हारा दरवाजा खिटखिटाता, तुम्हारी खिड़की में से तुमको मन्नत समाजत करता। अरे मैं कुछ नहीं करता, तुम कैसी बातें करते हो? तो उसने कहा काबा के पैदा करने वाले की कसम, ये मोहम्मद है, इनका इलाज इनके पास है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे पोते की उम्र 7 साल की है, तुम कहते हो कि इनका इलाज इनके पास है, तो क्या काम मानो? और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे नबी कौन, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उम्र कितनी, वो बूढ़े मियाँ ने हमारे नबी को बुलाया और यूं कहा अपनी हथेली ऐसे करो। हमारे नबी ने ऐसे कर दी। भाई हमारे नबी का मुबारक हाथ, हमारे नबी 7 साल की उम्र, ऐसे हथेली की। और वो बूढ़े मियाँ क्या कहते मालूम, अपना थूक इसमें निकालो, हथेली में। क्या निकालो? अपना थूक, जिसको लोआब मुबारक कहते हैं। अरबी में क्या कहेंगे? तो लोआब मुबारक, थूक मुबारक। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कोई टेस्टिंग होगा भाई, जैसे डॉक्टर लोग टेस्ट करते हैं ना, कभी ब्लड का टेस्ट होता है, कभी तो कुछ टेस्टिंग होगा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मोहम्मद अपना थूक हथेली पे रखो, जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा करो। तो हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक, देखो यूं यूं अपना थूक मुबारक अपनी हथेली पर, जैसे हथेली पे रखा वो बूढ़े मियाँ आगे बढ़े, अपना हाथ नबी मोहम्मद के हाथ पर रखा और सारा थूक ले लिया और लेके अपने चेहरे पे मलने लगे और कहने लगे नबियों के नबी का थूक मेरे चेहरे पर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा अब्दुल मुत्तलिब का चेहरे का रंग बदला। कहा मैं इसके लिए नहीं आया कि आप मेरे पोते का थूक अपने मुंह पर रखो, मैं आंखों के इलाज के वास्ते आया हूं। तो बूढ़े मियाँ ने कहा मोहम्मद का इलाज मोहम्मद के पास ही है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आती। तो बोले काम करो, इनको फिर बोलो अपनी हथेली रखे। अब हमारे नबी ने फिर हथेली रखी। कहा इनको बोलो फिर अपना थूक मुबारक इसमें रखे। हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक उसमें रखा। वो बूढ़े मियाँ जैसा इंतजार करते थे, जल्दी से थूक ले लिया और पूरे अपने बदन पर रगड़ने लगे और कहने लगे वाह काबा के पैदा करने वाले की कसम, जो सारे नबियों का नबी बनने वाला है, उसका थूक मुबारक मेरे बदन पर आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मैं यहाँ खड़े रहूं कि चला जाऊं? मैं इलाज के पोते के आंखों के इलाज के वास्ते आया हूं और तुम ये हाथ में थूक लेते हो और तुम तुम्हारे चेहरे पर मलते हो, तुम्हारे बदन पर मलते हो। कहा एक आखिरी मर्तबा इनको कहो ना अपना हाथ रखे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा फिर ले लोगे? कहा नहीं अब नहीं लूंगा, इनको कहो। तो हमारे नबी ने फिर अपनी हथेली मुबारक अपना थूक मुबारक रखा। वो क्या कहा मालूम, बूढ़े मियाँ ने कहा इन्हीं को कहो कि दोनों हथेली को मले। बीच में क्या है? बीच में क्या रखा हुआ है? थूक मुबारक। कहा इनको कहो हथेली मले और अपनी आंख पे मल देवे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 7 साल, इस तरह हथेली मलते रहे मलते रहे मलते रहे। कहा अपनी आंखों पे मलो। वो दादा अब्दुल मुत्तलिब भी हैरान हो गए, बल्कि आसमान के फरिश्ते भी हैरान हो गए। और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा काबा के पैदा करने वाले की कसम, मेरे मोहम्मद ने जिनकी उम्र 7 साल है अपनी दोनों हथेली मुबारक को रगड़ा और थूक मुबारक को लेकर अपनी आंखों पर रखा। मैंने देखा ऐसा लगा मेरे मोहम्मद को कभी तकलीफ हुई नहीं थी आंखों, मेरे मोहम्मद को कभी आंखों की तकलीफ। ये क्या कमाल किसका था? ये नबी के नहीं नबी के थूक मुबारक का कमाल था। हालांकि थूक हम लोगों को पसंद, भाई आपने देखा होगा, आपके यहाँ मालूम नहीं, बाकी कलकत्ता शहर में होगा, बहुत दीवारों पे लिखा होता है थूकना मना है। आपके गांव में भी कहीं लिखा हुआ है स्कूल वूल की दीवार पे, तो मालूम नहीं क्या लिखते, थूकना। हम इंडिया वाले बहुत होशियार हैं, जहां भी लिखा होगा ना थूकना मना है, हम मना को काट देते। अब क्या है? और फिर पूरा पाँव मुंह में गुटखा, तंबाकू,
पान और फुर करके थूकता, बोलता किसका बाप क्या उखाड़ लेगा, यहाँ तो लिखना है कि थूकना है। मेरे दोस्तों, थूक को लोग पसंद करते नहीं बोलो ना, पसंद करते। आप बोलो तो जल्दी एक वाक्य सुना दो, वाक्य सुना दो जल्दी से, वही हमारे नबी का थूक मुबारक, वाक्य सुना दो। अब जो लोग उम्रा करने गए होंगे यकीनन उन्होंने ओहद मैदान देखा होगा। ओहद पहाड़, 18 किलोमीटर का पहाड़, साथ में बोलो कौन सा पहाड़। जब हमारे नबी को सबको वहां बुलाना था ओहद के मैदान में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे नबी ने ऐलान फरमाया, साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही। हमारे नबी ने ऐलान फरमाया, आओ ओहद मैदान में आओ, ओहद मैदान में आओ। ए गांव वालों, क्या नाम है, गांव का नाम क्या है? इंचल गढ़िया, जो भी नाम होवे, एक बात मेरी सुनना, जब हमारे नबी ने सबको ओहद मैदान में जमा किया ना, एक सहाबी थे जिनका नाम था रिफाआ। बोलो क्या नाम? ये नाम हमारे गांव में किसी का नहीं होगा, बल्कि कलकत्ता में भी बहुत मुश्किल से नाम मिलेगा। बोलो क्या नाम? रिफाआ, साथ में बोलो आर, आर से रिफाआ। उनको क्या हुआ मालूम? ओहद मैदान में आंख में तीर लगा, आंख में तीर, और इतना खतरनाक तीर लगा कि आंख बाहर आ गई। बोलो आंख, हजरत रिफाआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो उनकी आंख बाहर। वो अपने हाथ में आंख लिए, यहाँ से खून का रेला बहता है, हाथ में आंख है, और वो ढूंढ रहे अल्लाह के रसूल का है, अल्लाह के रसूल का है, ओहद मैदान में मेरे नबी का है, मेरे नबी का है। किसी ने कहा वो पहाड़ के पास हमारे नबी है। ये गए और जाकर कहा, अल्लाह के रसूल मेरी आंख बाहर आ गई, ये खून बहता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुखता है, अल्लाह के रसूल मेरे। मालूम क्या हुआ? हमारे नबी ने एक सहाबी को कहा इनका खून साफ कर दो। खून जैसे साफ किया, हमारे नबी ने अपना लुआब मुबारक, यानी क्या, थूक मुबारक लिया, उनकी आंख के ऊपर यूं मल दिया, और जो हाथ में आंख थी ना उसके पीछे भी यूं करके थूक मुबारक लगा दिया। उसके बाद हमारे नबी ने अपने हाथ से यूं आंख को फिट कर दिया। ओहो, रिफा कहते हैं मेरे पैदा करने वाले की कसम, जो आंख में कभी तीर लगा नहीं था उसमें तकलीफ होती थी, लेकिन ये आंख में मुझे कभी तकलीफ नहीं होती। ये आंख मेरी दुखती थी, मगर इस आंख में मुझे कभी दुखन नहीं हुई। और कहा जब मैं आंखों को एक आंख बंद करता था, ये आंख से इतना दूर नजर नहीं आता था जितना उस आंख से दूर नजर आता था जो मेरे नबी के थूक मुबारक से तैयार हुई थी। मेरे दोस्तों, आपको बताना यह है कि जब नबी का, मैं किसका कमाल बता रहा हूं, नबी के, जब नबी का थूक मुबारक इतना अच्छा होगा। ए मेरे प्यार, नाराज तो नहीं ना आप लोग? नबी का क्या मैं बता रहा हूं, थूक मुबारक। और आपको एक बात बताऊं, आपको ये सवाल होगा कि हमारे नबी के थूक मुबारक में इतना कमाल क्यों? भाई सवाल होता है कि नहीं होता है कि हमारे नबी के थूक मुबारक में इतना कमाल क्यों? तो अल्लाह ने फरमाया, टाइम है ना आपके पास? नहीं है तो मैं बंद कर दूं बात, है ना, टाइम है ना, मैं 3 बातें करूंगा, दूसरी बात पर वो। पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफा का दामन, आवाज नहीं आ रही, बोलो मुस्तफा का दामन। मैं आपको जो बात बता रहा हूं, हमारे नबी का क्या बता रहा हूं मैं? मेरे ये गांव वालों, फिर मैं नाम भूल गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को भाई लिख के दे दो ना, बात खत्म हो गई भाई। ये जो गांव का बहुत मुबारक गांव है, अल्लाह अच्छा रखे, बोलो आमीन, बोलो आमीन। लेकिन हमारे नबी का थूक मुबारक कैसा तैयार हुआ मालूम? अल्लाह ने जन्नत में नहरें तैयार की। बोलो अल्लाह ने जन्नत में बहुत नहर, बोलो जन्नत में नहर, पानी की नहर, साथ में बोलो सुभान अल्लाह, दूध की नहर, बोलो सुभान अल्लाह, शहद की नहर, बोलो सुभान अल्लाह, शराब की नहर, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में बहुत सारी नहरें, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन आज पूरा गांव समझ लो, मेरी माँ बहनें भी याद करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जन्नत में नहरें बहुत है, बोलो जन्नत में नहरें, लेकिन बड़ी बड़ी नहरें 3, बड़ी बड़ी नहरें कितनी? 3। और पहली नहर का नाम है माइन, बोलो क्या नाम है? नहीं ऐसे नहीं, सब याद करेंगे साथ में, बोलो पहली नहर का नाम क्या है? माइन। अल्लाह ने फरमाया बिअक्वाबिन व अबारिक व कअसिम मिन माइन। हो गई ना पहली नहर, क्या नाम? माइन। अच्छा, दूसरी नहर का नाम है सलसबील, बोलो क्या नाम? सलसबील। अल्लाह ने फरमाया आइनन फीहा
تسمى سلسبیلا. کتنی نہر ہو گئی؟ دو. پہلی معین، دوسری اور تیسری نہر جو سب سے بڑی جنت کی نہر ہے اس کا نام ہے رحیق. بولو کیا نام ہے؟ رحیق. اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. اب پورا مجمع بولے گا جنت میں بڑی بڑی نہریں. چلو نام یاد نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، اتنا تو یاد ہے نا، جنت میں بڑی بڑی نہریں. پہلی نہر کا نام معین، دوسری نہر کا نام سلسبیل، تیسری نہر کا نام رحیق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے جب میرے نبی کو پیدا فرمایا، اللہ فرماتے میں نے جب محمد کو پیدا فرمایا، آپ کا تھوک مبارک، آپ کا لعاب مبارک، آپ کا پسینہ مبارک اگر میں نے تیار کیا تو 3 جنت کی نہروں سے تیار کیا. یعنی ہمارے نبی کے منہ سے جو تھوک مبارک نکلے یا ہمارے نبی کے ماتھے مبارک پر جو پسینہ آئے، دنیا کہے گی پسینہ آئے، دنیا کہے گی تھوک ہے، حقیقت میں تھوک نہیں ہے اور وہ پسینہ نہیں ہے، وہ جنت کی 3 نہروں کا پانی ہے. بولو سبحان اللہ. اب بول دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، آواز سے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک بات میرا ساتھ دو گے؟ نہیں ساتھ دو گے؟ میرا ساتھ دو گے؟ ہمارے نبی وہ کام کرتے ہیں جو کوئی نہ کر سکے. بولو کوئی کر سکا؟ کوئی بالی ووڈ والا، کوئی ہالی ووڈ والا، کوئی کرکٹر؟ ہاں، کیونکہ ہم لوگوں کو بالی ووڈ ہالی ووڈ بہت پسند ہے. پسند ہے نا؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کپڑے، ہمارے سر کے بال، ہماری سٹائل، ہمارا اٹھنا بیٹھنا. کسی کسی کو دیکھا ہوگا آپ نے گاؤں کے اندر، حالانکہ چھوٹا موٹا گاؤں لیکن ماشاءاللہ لوگ ایسے تگڑے تگڑے مضبوط ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں وہ بائک وائک پر بیٹھتا ہے اور بائک پر بیٹھنے کے بعد ایسا زور کا بریک مارتا ہے اور اس کے بعد میں یوں پوڑی کا کھولتا ہے، کھاتا ہے. کیا کھاتا ہے؟ کیا کھاتا ہے؟ گٹکا، تمباکو. کھانے کے بعد بھی سدھرتا نہیں ہے، حالانکہ منہ چھوٹا ہو جاتا ہے. بولو منہ چھوڑ، پھر بھی کھاتا رہتا ہے. کیسا کھائے گا؟ مانو ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا، دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کینسر کی بیماری اور معلوم نہیں کیا کیا بیماریاں، اللہ حفاظت فرمائے. لیکن پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اچھا، ہمارے نبی نے جو معجزہ بتایا، جو عقل کے خلاف ہمارے نبی نے بڑی بڑی چیزیں بتائی، کوئی بالی ووڈ والا بتا سکتا؟ کوئی ہالی ووڈ والا بتا سکتا؟ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ نا، ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی. کیوں نہیں بول رہے آپ لوگ؟ ایسا لگ رہا ہے سب کا نکاح قبول کروانے آیا میں یہاں پہ. ساتھ میں بولو نا، بولو ہمارے نبی وہ نبی. بولو ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. ہمارے نبی وہ نبی. اللہ کی قسم. انگلی مبارک سے اشارہ کرے، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے. بولو آدھا. کر سکتا کوئی؟ نہیں بولو نا، کر سکتا ہے. معلوم ہے ایک دن میرے کو روشن بھائی نام ہے، ایک دن میرے کو معلوم نہیں کیا ہوا، جوان تھا میں، میری عمر اس وقت 24-25 سال کی تھی. ابھی تو 50 پار کر گیا. 24-25 سال کی عمر، بالکل جوان تھا. آپ لوگوں کو بھی ہنسنا آئے گا. معلوم نہیں میں ٹیریس پر بیٹھا تھا. ٹیریس سمجھتے ہو نا؟ کیا بولتے آپ لوگ؟ چھت، اگاسی. ٹیریس پر بیٹھا تھا. میری بیوی بھی بازو میں بیٹھی تھی. میری بیوی، ٹینشن مت لو، میری بیوی بازو میں بیٹھی تھی اور آسمان پہ چاند. بولو آسمان پہ. تو میں نے یوں کیا، چاند کو یوں کیا، میرے کو ایسا اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے. ہوئے؟ آپ کو خبر ملی کہ قاری احمد علی نے کیا؟ نہیں ہوئے. بولو ہوئے؟ تو میں نے 2 انگلیوں سے کیا، پھر بھی ہوئے. پھر میں نے دونوں ہاتھوں سے یوں کیا ہے، ٹکڑے ہو جانا، ٹکڑے ہو جانا. بولو ہوئے؟ میری بیوی بازو میں بیٹھی، میرے کو بولتی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ میرے نبی نے اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو گئے. میں تو دونوں ہاتھ کرتا ہوں تو بھی ٹکڑے نہیں ہوتے. میری بیوی غصے میں چلی گئی. بولو غصے میں چلی نہیں گئی، مطلب ماں کے گھر نہیں گئی.
घर में चली गई और मेरे को लगा मेरी बीवी गुस्से हुई बराबर हुई, क्योंकि मेरी बीवी सोचती थी बाजू में चांद बैठा है तो ऊपर का कोई चांद के साथ मगजमारी करता है। मैं बाजू में बीवी बैठी है और तू ऊपर। लेकिन मालूम है मैंने चांद को पूछा, चांद ने ऐसे तो जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे दिल में जवाब आया। चांद ने कहा हम तुम्हारे हाथों से टुकड़े नहीं होते, हम तो उनके हाथों से होते हैं जिनका अल्लाह ने हमको गुलाम बनाया है। बोलो चांद भी मुस्तफा का गुलाम है, बोलो चांद भी मुस्तफा का। और एक बात और बता दो, हमारे नबी वो नबी अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी रात का अंधेरा, बोलो रात का अंधेरा, इतना अंधेरा कुछ नजर नहीं आवे, लेकिन हमारे नबी एक जगह खड़े हुए और क्या हुआ, हमारे नबी ने उंगली मुबारक से इशारा किया, फिर दूसरी मर्तबा उंगली मुबारक से इशारा किया, फिर तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने उंगली मुबारक से इशारा किया। सारे सहाबा फरमाते हमारे नबी इशारा करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। जो सूरज डूब गया रात को हमारे नबी के इशारे पर वापस आया। मेरे प्यारो, सूरज भी मुस्तफ़ा का गुलाम, चांद भी मुस्तफ़ा का गुलाम, और हम भी मुस्तफ़ा के और हमारे नबी के थूक मुबारक से बढ़कर। एक जवाब मेरे को दे तो बात खत्म करता हूँ। जब नबी का थूक मुबारक इतना प्यारा है तो कसम खाकर बोलो नबी का चेहरा कितना प्यारा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना बोलो। जब नबी का थूक मुबारक इतना प्यारा है कि जन्नत के नहरों से तैयार हुआ थूक मुबारक, हमारे नबी के पेशानी पर आने वाला पसीना वो जन्नत के नहरों से तैयार हुआ। जब नबी का थूक इतना मुबारक है तो कसम खाकर बोलो ना नबी का चेहरा कितना मुबारक होगा। अभी चांद नजर आवे, 29 भी होवे, 30 भी होवे, क्यों रखवाते रोजा? अल्लाह क्या मिलता अल्लाह को? हम भूखे रहे, गर्मी का मौसम शुरू हो गया, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है, कभी कभी 40 डिग्री और 41 डिग्री तक गर्मी पहुंचती है। क्या मिलता अल्लाह को? हम भूखे रहे, हम प्यासे रहे, बीवी से दूर रहे। और अजब मामला ये है कि ऐसा नहीं कि घर में खाना नहीं है, घर में खाना भी है। दोपहर में जोहर की नमाज के बाद जाके फ्रिज खोलो ना, ठंडे पानी की और लाल शरबत की बोतलें नजर आती है, मगर वो बंदा नहीं पीना। मगरिब के वक्त जो होगा मगरिब के वक्त होगा। तो मेरे प्यारों क्या मिला अल्लाह को? हम भूखे भी है, प्यासे भी है, बीवी से दूर भी है, क्या मिला? मेरे दोस्तों अल्लाह फरमाते मेरा बंदा 12 महीने में 1 महीने तुझे जो भूखा रखा, प्यासा रखा, मकसद ये कि तकवा। मकसद क्या है? तकवा। और तकवा आ गया तो जन्नती। तकवा जिसको मिल गया समझो वो अल्लाह का वली है, और जो अल्लाह का वली है वो बगैर हिसाब व किताब के जन्नती है। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ईमान वाले तुम पर रोजे फर्ज है, ए मुस्तफा तुम पर भी रोजे फर्ज है, अगली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज है। और रोजे अय्यामम मादूदात 29 दिन भी होंगे या 30 दिन भी होंगे, लेकिन सबका मकसद है लअल्लकुम तत्तक़ून। तकवा क्या मकसद है? इसका मतलब तकवा है तो रोजा कबूल, तकवा नहीं रोजा मुंह पे मार दिया जाएगा। अब तकवा किसको कहते हैं मेरे प्यारों? तकवा किसको कहते हैं? क्योंकि लफ्ज अरबी है तकवा। हाँ, तो आदमी परेशान होता है, ये तकवा बहुत आसान है, बहुत आसान है मेरे प्यारों। अल्लाह की कसम, इन्ना दीन युस्रुन, अल्लाह ने शरीयत मुताहरा को बहुत आसान बनाया है। तकवा क्या मालूम? तकवा क्या है? गुनाह आपके सामने है, बोलो गुनाह आपके सामने, और करने की ताकत है, रोकने वाला कोई नहीं। गुनाह जैसे मिसाल के तौर पर हम बाहर निकले, एक औरत सामने से गुजर रही है, बस उसको देखना हराम। अरे बोलो देखना, अरे हाँ बोलो ना देखना, हाँ तो गुनाह सामने है, बोलो गुनाह। अगर आप देखते हैं औरत कुछ बोलेगी आपको? नहीं। अच्छा, अगर आपकी अम्मी अब्बा भाई बहन या कोई नहीं अगर होवे तो वो भी कोई कुछ बोलेगा, कोई दोस्त अहबाब बोलेगा। मतलब आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, हाँ आपको कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन गुनाह है। आपने गर्दन झुका दी सिर्फ ये सोचकर कोई नहीं देखता, मेरा अल्लाह तो देखता है, मेरा अल्लाह तो देखता है, मेरे मुस्तफ़ा को तो इसकी खबर होगी कि मैंने ये काम किया था। आपने गर्दन झुका दिया और औरत को नहीं देखा, बस कुरान कहता है जा तुझे तकवा नसीब हो गया,
جا تجھے تقوی مل گیا، تقوی مل گیا، روزے قبول ہو گئے، روزے قبول ہو گئے، اللہ کا ولی بنا، اللہ کا ولی بنا، بغیر حساب و کتاب کے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ گناہ کرنے کی طاقت ہو، جیسے میں ابھی آپ کو ایک پریکٹیکل بتانے جا رہا ہوں، سب سنیں گے، پریکٹیکل سنیں گے، ہمارا روزہ کیسا ہوتا ہے، تقوی کہاں آتا ہے ہمارا، اور کہاں ہمارا تقوی ڈیمیج ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں۔ ہمارا روزہ، سب لوگ ماشاءاللہ رمضان مہینہ تہجد پڑھتے ہی ہیں، کیونکہ سحری میں اٹھنے کا تو سوچتا ہے 2-4 رکعت پڑھ ہی لو، ایسے تو نہیں پڑھتا، لیکن اب سحری، اور سحری میں بھی ماشاءاللہ ہمارے رامپورہ میں کڑی کھچڑی، سحری میں کڑی کھچڑی، تو پورا دن کھٹی کڑی کی طرح منہ لٹکا کے گھومتا رہتا ہے پھر۔ لیکن میں تو کہتا ہوں کھاؤ کھاؤ کھاؤ، سحری میں کڑی کھچڑی کھاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، ان فی السحور برکہ، ہمارے نبی نے فرمایا سحری کرنے والے کے گھر میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو ہم تہجد پڑھتے ہیں، بولو الحمدللہ۔ 90% ہمارے لوگ رمضان میں تہجد بھی پڑھتے ہیں، سحری بھی ہوتی ہے، اس کے بعد فجر کی اذان ہوتی ہے، اول وقت میں فجر کی نماز ہوتی ہے، بعد جماعت نماز ہوتی ہے، 2 رکعت سنت گھر میں ادا کرتا ہے، 2 رکعت فرض مسجد میں امام کے پیچھے ادا کرتا ہے، پھر تعلیم بھی ماشاءاللہ ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اللہ کے ولی اشراق بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم گھر جاتے ہیں، رمضان کی بات کرتا ہوں، گھر جاتے ہیں، بریک فاسٹ، ناشتہ، چائے کافی کچھ نہیں، تو سو جاتا ہے، سو جاتا ہے، کیونکہ رات کا اٹھا ہوا ہے نا، تہجد کا اٹھا ہوا ہے، سو جاتا ہے۔ اب کب اٹھے گا؟ کوئی جیسا جس کا کام ہے، کوئی 8 بجے، کوئی 9 بجے، کوئی 10 بجے، کوئی 11 بجے، کوئی 12۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا اب اٹھا 11 بجے اٹھا، سمجھو مثال کے طور پر، فار ایگزامپل 11 بجے اٹھا، اٹھنے کے ساتھ چائے پانی کیا کرنے کا، کیا کرے گا معلوم؟ سیدھے وہ لائٹ کا جو سوئچ بورڈ ہے نا وہاں جائے گا، کیونکہ وہ لٹک رہا ہے، کیا لٹک رہا ہے؟ موبائل، موبائل کو یوں لیا، کچھ آیا نہیں آیا اس نے یوں گھمانے کا۔ مجھے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا انگلی بہت کرتا ہے، میں نے کہا یہ انگلی کرتا ہے، انگلی کرنے کی عادت اس کو بولتے ہیں، انگلی کرتا ہے۔ اچھا دیکھنا، آپ دیکھنا، دیکھے گا، اور پھر کیا کرے، کسی کو بھی فون لگائے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے ضرورت نہیں ہے، فون لگائے گا، اور سوال کیا پوچھے گا معلوم؟ روزہ رکھا تم لوگوں نے؟ نہیں، تیرا باپ اکیلا رکھا۔ دوسرا سوال، خاص کر کے ہماری ماں بہنوں کا سوال، فون ہے نا، ماں بہنیں دوپٹہ ہوگا، دوپٹے کے اندر موبائل گھسا ہوگا، اور کیا سوال کرے گی معلوم؟ ہماری ماں بہنیں دوسروں کو سوال یہ کرے گی، او سحری کیے کہ نہیں کیے برابر، افطاری میں کیا بنانے والے، سموسے بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، بولو یہ سب سوال۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ سوال بھی ٹھیک ہے، کرو، کوئی بات نہیں، روزہ رکھا نہیں رکھا، انفارمیشن، کائنڈ انفارمیشن، سحری ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، افطاری ٹھیک۔ لیکن ہمارے یہاں کیا معاملہ ہوگا معلوم ہے؟ 2 روزے دار ملیں گے، ظہر کی نماز پڑھنے آئیں گے، اور ظہر کی سنت بھی پڑھی ماشاءاللہ، ظہر کی فرض بھی پڑھی، پھر اس کے بعد ظہر کی 2 رکعت سنت پڑھی، پھر 2 رکعت نفل پڑھی، پھر اس کے بعد بیٹھ کے قرآن پڑھا، پھر اس کے بعد میں وہ جا رہا، اب جاتے جاتے عبداللہ نہیں دکھتا ہے، عبد الرحمن نہیں دکھتا، یا کوئی بھی نام، ایوب نہیں دکھتا، فلاں نہیں دکھتا، تو کہا دیکھو معلوم نہیں ہے، اس نے سب کی ٹوپی پھرا دی ہے، کتنوں کا پیسہ کھا کے بھاگ گیا ہے۔ ہاں بولے میرے کو معلوم تھا وہ ایسا ہی کرے گا، ٹوپی پہنا کے بھاگ گیا، وہ میرے پاس بھی آیا تھا، وہ تو اچھا ہے کہ میرے کو اللہ نے بچایا۔ بولو یہ بات ہو رہی ہے، اچھا آپ کے یہ بات کرنے سے وہ پیسہ لا کے دے دے گا؟ کیا ہے، میں کہتا ہوں مانو کیا اس نے خدا، کیا وہ لا کے پیسہ دے دے گا؟ وہ لا کے پیسہ نہیں دے گا، لیکن میرے پیاروں میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، ہمارا روزہ کینسل ہو گیا، ہمارا روزہ کینسل ہو گیا۔ ہم کیا سمجھتے، جان بوجھ کے کھایا تو روزہ ٹوٹ گیا، جان بوجھ کے پیا تو روزہ ٹوٹ گیا، جان بوجھ کر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ نہیں، ایک اور چیز ہے میرے پیاروں، ہمارے نبی نے فرمایا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ بعض علماء نے تو کہا کہ پورا رمضان اللہ کینسل کر دیتا ہے۔ کون سا گناہ ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبہ تفسد الصوم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبہ، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، جو برائی سامنے والے میں ہے، جو برائی ہے ہم کو معلوم ہے، اس نے کئی لوگوں کا پیسہ کھایا ہے، اور ہم مسجد میں اس کا ذکر کر رہے ہیں یا باہر اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں ہم، جس کو کہتے غیبت، انگریزی میں کہتے بیک بائٹنگ، غیبت۔ ہمارے نبی نے کہا تیرا روزہ ختم ہو گیا، بولو تیرا روزہ۔ یہ موبائل پر بھی ہم شروع کرتے ہیں نا، اس کا کیا ہوا، ارے روزے کی حالت میں اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا۔ موبائل کا بٹن سوئچ آف بعد میں ہوتا ہے، اس سے پہلے ہمارا روزہ۔ میرے پیارو، یہ گناہ بہت کر رہے ہیں ہم لوگ۔ آپ کو تعجب کی بات بتاؤں، ہمارے نبی معراج پر گئے، بولو ہاں، آج بھی روزہ رکھا ہے آپ لوگوں نے، تو پھر ہاں بولو نا ساتھ میں۔ ہمارے نبی معراج پر گئے، ہمارے نبی کو ایک صندوق بتایا گیا معراج پر، صندوق سمجھتے ہو، بیگ،
اٹیچی, لیکن وہ ہماری بیگ الگ ہے. ہمارے نبی فرماتے اتنا بڑا بیگ مجھے معراج میں بتایا گیا, الصندوق الاخضر الازرق, ہمارے نبی فرماتے اتنا بڑا بیگ مجھے بتایا گیا, اتنا بڑا بیگ مجھے بتایا گیا جو ہرے رنگ کا تھا, گرین کلر کا تھا, اور چمک 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 جگمگاتا تھا, جگمگاتا تھا. کہا اتنا بڑا بیگ. ہاں کون کہہ رہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ معراج پر مجھے وہ بیگ بتایا گیا. تو ہمارے نبی نے پوچھا ما ھذا الصندوق الاخضر الازرق, ہمارے نبی نے کہا یہ کیا صندوق ہے؟ تو کہا گیا ابھی تو آپ معراج میں آئے ہو, ابھی تو آپ کہاں پر آئے ہو؟ معراج میں آئے ہو. ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے. بولو ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے, آپ پر روزے فرض ہوں گے. بتاؤ ہمارے نبی مدینہ گئے, روزے فرض ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تیرے بولو نا, ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا اذا انسلخ شہر شعبان فلا صوم الا رمضان. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے فرض ہوئے مدینہ منورہ میں, تو وہاں معراج پر کہا گیا آپ مدینہ جاؤ گے, آپ پر آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے. جس کا روزہ قبول ہوگا اس کا نام ڈائریکٹ یہ صندوق میں آئے گا, اور جس کا نام صندوق میں آئے گا اللہ نے کہا میری قسم بغیر حساب کتاب جنت میں پہنچا دوں گا. ہمارا آج تک کتنے رمضان گئے, نام پہنچا نہیں پہنچا. میرے دوستو سب سے بڑی چیز ہے تقویٰ. رمضان آ رہا ہے, ہو سکتا کل سے روزے شروع ہو جائے, آج ہی سے جمعہ بعد سے ارادہ کر لو کہ گناہ کرنے کی طاقت ہوگی, ہمت ہوگی, اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. مگر کیوں نہیں کر رہا؟ کس لیے نہیں کر رہا؟ اللہ کیا آئینے کے سامنے کھڑا ہے, شیو کرنے کا ہے. کیا شیو کرنے کا ہے؟ داڑھی شیو کرنا. کوئی روکنے والا نہیں. کوئی بیوی کو بھی معلوم ہے میرا شوہر داڑھی نہیں رکھتا, ماں باپ کو بھی معلوم ہے میرا, لیکن اس نے ریزر ہاتھ میں اٹھایا, ریزر ہاتھ میں اٹھایا, یوں رکھا, پھر خیال آیا میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے, میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے, اور میں غیروں کا چہرہ بناؤں گا, نبی کے چہرے کو دھوکہ دے دوں گا. غیروں کا چہرہ بناؤں گا, نبی کے چہرے کا مذاق اڑاؤں گا. غیروں کا چہرہ پسند آئے گا, شیطان پسند آیا, نفس پسند آیا, یہودی کا چہرہ پسند آیا, نہیں پسند آیا تو کملی والے کا چہرہ نہیں پسند آیا. میرے دوستو ریزر کو یہاں رکھے گا کہ نہ اب یہ داڑھی رہے گی, قسم اللہ کی تقویٰ آ گیا, موت تک اللہ تیرے روزے کو قبول کرتا چلا جائے گا. کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے بھائی کہ آج سے یہ کام کریں گے. تقویٰ بولو, کیا کریں گے؟ تقویٰ. سب تیار ہو بھائی؟ سب تیار ہو انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا سب تیار ہو ماشاءاللہ. تو ایک وقت میں آپ ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں, سب سنیں گے انشاءاللہ. یہ اس لیے سناتا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام, نام سنا؟ نور بھائی سن رہے ہو؟ پیغمبر کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. وہ پہاڑ پر گئے. کہاں پر گئے؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ سے. اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے موسیٰ آ جاؤ پہاڑ پر آ جاؤ, تم مجھ سے بات کرو گے, میں تم سے بات کروں گا, چپکے ہماری باتیں ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب پہاڑ پر اللہ سے بات کی نا, تو کہا اللہ تو میرے بہت قریب, اللہ تو میرے بہت قریب. اور ظاہری بات ہے موبائل پر ہم کہاں سے کہاں بات کریں, ہم کو قریب لگتا کہ نہیں لگتا ہے. حالانکہ ہمارے موبائل میں تو ایرر بھی آتا ہے, کبھی کبھی کنیکشن اٹکتا بھی ہے. حضرت موسیٰ اور اللہ میں ایک بات بتا دو, حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے قریب, بولو اللہ سے قریب, مگر اللہ کو دیکھا. ایک عجیب و غریب بات آپ کو بتاتا چلو, اللہ کے قریب مگر اللہ کو دیکھا. تمنا کرتے تھے اللہ مجھے دیکھنا ہے, اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے, اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے. کمال دیکھو, حضرت موسیٰ تمنا کر رہے کہ اللہ مجھے دیکھنا ہے, ربی ارینی انظر الیک, اور اللہ کہتے لن ترانی, مجھے نہیں دیکھ سکتے, مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور معراج میں اللہ جبرائیل کو کہتے ہیں مصطفیٰ کو لاؤ, مجھے مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے. کیا عجب معاملہ ہے. موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ آسمان کا حکم میرے سینے میں آئے. اللہ مصطفیٰ کو کہتے ہیں دعا مت مانگنا, الم نشرح لک صدرک, ہم نے تو آپ کا سینہ مبارک پہلے ہی کھول دیا ہے.
حضرت موسیٰ دعا مانگ رہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ سب معاملے میرے لیے آسان کر دے، سب معاملے آسان کر دے۔ اللہ فرماتے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، مصطفیٰ مانگنا نہیں، ہم نے پوری شریعت تمہارے لیے آسان کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑ رہے، اللہ نے کہا اتنے دن میں آنا۔ حضرت موسیٰ اس سے پہلے دوڑے جا رہے، کیوں آ رہے بھائی، جلدی کیوں آ رہے؟ کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اللہ میں جلدی اس لیے آیا تو راضی ہو جائے۔ اور اللہ مصطفیٰ کو فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حضرت موسیٰ سوچتے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ تو یہی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ پہاڑ۔ کس سے بات کریں؟ جلدی بول، کس سے بات؟ اللہ سے بات۔ اچھا اللہ سے بات ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں تو بہت قریب آ گیا تجھ سے، کیونکہ ہماری بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم قریب تو ہو، مجھ سے قریب ہو، مجھ سے باتیں کر رہے ہو، لیکن تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں۔ بھلے تم پہاڑ پر ہو، باتیں بہت کلیئر ہے، لیکن تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 نور کے پردے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ٹھیک ہے میرے اور آپ کے درمیان میں 70,000 نور کے پردے، لیکن میں کلیم اللہ، ہماری باتیں تو ہو رہی ہے۔ کوئی ایسا ہوگا جو مجھ سے بھی زیادہ آپ سے قریب ہوگا، کوئی مجھ سے بھی زیادہ آپ سے قریب ہوگا، کوئی ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں وہ تو بہت قریب ہوں گے، ان کے علاوہ کہا جب رمضان مہینہ میرے آخری نبی پر آئے گا، میرے نبی کے امتیوں پر رمضان کا مہینہ آئے گا، مغرب کا وقت ہونے والا ہوگا، اس سے کچھ دیر پہلے جو بھی امتی، جو بھی میرا بندہ، جو بھی میری بندی، جو بھی نبی کا امتی ہاتھ اٹھا کر مجھ سے دعا مانگے گا، اے موسیٰ اس کے اور میرے درمیان میں کوئی بھی پردہ باقی نہیں رہے گا۔ میرے دوستو ہو سکتا کل وہ وقت آ جائے، اگر آج تراویح ہو جائے تو کل وہ وقت آ جائے گا، اور کل نہیں، کل سیٹرڈے نہیں تو سنڈے فائنل، کہ مغرب کے وقت سے 10 یا 15 منٹ پہلے میرے پیارو حضرت موسیٰ اللہ کے اتنے قریب نہیں ہوئے جتنے قریب ہم ہوں گے۔ لیکن اس وقت ہم تو بازاروں میں رہتے ہیں، ہماری ماں بہنیں اس وقت سموسے بنا رہی ہوتی گرم، جبکہ وہ وقت ہوتا ہے کہ سارے پردے ہٹ گئے، اب میں اور میرا، بولو نا، میں اور میرا اللہ۔ اس لیے میرے پیاروں رمضان میں یہ سب کام کرنے ہیں۔ سب سے بڑا کام جو کرنا ہے وہ تقویٰ، بولو کیا؟ تقویٰ۔ اگر گناہ سامنے ہو مگر گناہ کو چھوڑ دینا، کس کے واسطے چھوڑ دینا ہے؟ اللہ۔ نمبر 2 آپ کو بتایا کہ زبان کی حفاظت کرنے کا، رمضان میں کس کی حفاظت کرنے کا؟ اس پر ابھی میں نے کچھ کہا نہیں، لیکن یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کیونکہ یہ بھی بہت چلتی ہے۔ ماں بہن کی گالیاں دیتے، جھوٹ بولتے، غیبت کرتے، تو زبان کی کیا کرنے کا؟ حفاظت کرنے کا۔ اور نمبر 3 مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے بہت قیمتی وقت ہے، اس میں کیا کر لینے کا؟ توبہ کر لینے کا۔ اللہ معاف کرتا کہ نہیں کرتا؟ ارے جلدی جلدی بتاؤ نا، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ معاف کرتا کہ نہیں کرتا؟ کتنا جلدی معاف کرتا؟ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ یہ نام اللہ نے رکھا، قرآن میں بھی شہر رمضان، ارے بولو نا شہر رمضان، یہ نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ رمضان کے معنی کیا معلوم؟ آپ سوچو گے تو عقل حیران ہوگی۔ رمضان کے معنی آتے کسی چیز کو جلانا، بولو کسی چیز کو جلا دینا، اس کو راکھ بنا دینا، راکھ سمجھتے ہو نا، پاؤڈر بنا دینا اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ تو رمضان کے یہ معنی کسی چیز کو جلانا، راکھ بنانا اور پھر ہوا میں اڑا دینا۔ اب سوال ہوتا ہے اتنا مبارک مہینہ آتا ہے، اس میں جلانا کیا ہے، راکھ کیا بنانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے نام رمضان رکھا اس لیے کہ اس مہینے میں میرے بندوں کے گناہوں کو جمع کروں گا۔ اللہ کہتے میرے تمام بندوں کے گناہوں کو جمع کروں گا، اور رمضان کا مہینہ آئے گا اللہ کہتے جلا دوں گا سب کے گناہ جلا دوں گا، راکھ بنا دوں گا، ہوا میں اڑا دوں گا۔ عید کا چاند آئے گا، میرا بندہ ایسا ہوگا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ کریں گے بولو، کریں گے انشاءاللہ۔ افطاری کریں گے بولو، کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے رمضان کے روزے میں بھی ثواب، سحری کرنے میں بھی ثواب، افطاری میں بھی ثواب، اور ساتھ میں بولو بھائی تراویح پڑھیں گے، پڑھیں گے بولو نا۔ قرآن نہیں پڑھ سکتے، کم از کم تراویح میں ایک قرآن تو سنیں گے نا انشاءاللہ۔ بھائی سب کریں گے بولو، کریں گے، راتوں کو جاگیں گے انشاءاللہ، تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، روزہ رکھیں گے، بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، ارے سحری کریں گے، افطاری کریں گے۔ لیکن اب میں کھل کے بتا رہا ہوں تیسری بات، ایک گناہ ایسا ہے اگر میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہو، میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہو، اگر وہ گناہ ہم لوگ کرتے ہیں اللہ ہمارے روزے کو قبول نہیں کرے گا۔
اللہ ہماری تراویح کو قبول، بلکہ میں آپ کو کھل کے کہوں روزہ رہنے دو، تراویح رہنے دو، سحری رہنے دو، افطاری رہنے دو، اگر یہ گناہ میں اور آپ کرتے ہیں اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا۔ وہ بات پر میں آ رہا ہوں، وہ کون سا گناہ ہے؟ روزہ شروع کرنے سے پہلے، اے جوانوں، رمضان کے آنے سے پہلے دیکھو یہ گناہ میں کر تو نہیں رہا ہوں، کیا گناہ؟ اگر میری ماں یا میرا باپ اگر ہم سے ناراض ہے، قسم پروردگار کی اللہ روزے کو قبول نہیں کرے گا، اللہ روزے کو قبول نہیں کرے گا۔ میرے جوانوں، آج ہماری ماں ہم سے بہت دکھی ہے، سچ بولو، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج ہمارا جوان ماں کو گالی دیتا ہے، ہاں یہ جوان بیٹھے ماں کو گالی دیتے، ماں کی گالی، اللہ اکبر۔ ارے کتنے جوان کبھی یہ نہیں سوچتے صحیح میں ہماری ماں رات کو روتی ہے، وہ ماں روتی ہے اس لیے روتی ہے کہ اللہ 5 بچوں کو بڑا کیا، 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے، بیچاری ایک بیٹے کے گھر پہ اس کی بیوی بولے گی اب تمہارے اماں ابا کو بولو ٹائم پورا ہو گیا، دوسرے کے گھر میں پھر ٹائم پورا ہو گیا، اب تیسرے کے گھر میں ماں باپ نے ہم کو کبھی گھر سے نکالا، ماں باپ نے کبھی ہم کو اتنا زور سے مارا، کبھی ماں باپ نے یہ کہا یہ میرا گھر ہے، میرا بیٹا نکل جا۔ آج بیٹا اطمینان سے بولتا ہے ماں باپ کو گھر سے نکل جا۔ وہ 9 مہینے تک ماں نے پیٹ میں رکھا، کیا دکھ اٹھایا، 2 سال تک چھاتی سے لگایا، ہم نے وومٹ کی ماں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، ہم نے پیشاب کیا ماں نے ہاتھوں میں رکھ لیا، ہم نے پاخانہ کیا ماں نے ہاتھوں میں رکھ لیا، ارے ہم پورے گھنٹے ہو کر آئے، ماں نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا دھلایا اور ہم کو سینے سے لگایا۔ ارے وہ رات یاد کرو جب ہم بیمار ہوتے تھے، رات کو اٹھا کر ماں نے دوا پلایا ہے، اب اپنی ٹھنڈی لگ رہی ہے لیکن اپنی چادر ہٹا کر اپنے بیٹے کے اوپر چادر ڈالی ہے، وہ ہماری ماں۔ ارے بولو وہ ہماری، یہ چادر ڈالنے والی ہماری ماں، دوا پلانے والی ہماری ماں، ہماری گندگی کو صاف کرنے والی ہماری ماں، ارے ہمیں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھنے والی ہماری ماں، 2 سال تک چھاتی سے لگانے والی ہماری ماں۔ ہم غلطی کریں باپ ناراض ہوتا تھا، مارنے آتا تھا، بیچ میں کون آتی تھی؟ ماں۔ باپ کتنی مرتبہ ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا لیکن ماں نے ہم کو اپنے سینے سے لگا لیا، ہم پاس ہو گئے تو ماں نے چوم لیا، فیل ہو گئے ماں نے ڈانٹا لیکن رات کو سونے سے پہلے پھر پیشانی کو چوم لیا۔ وہ ماں میرے کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا جب میں نے یہ سنا مولانا کتنے لوگ ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، وہ ہاتھ کٹ کیوں نہیں جاتا، وہ ہاتھ مر کیوں نہیں جاتا، وہ ہاتھ برباد کیوں نہیں ہو جاتا؟ اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، اپنی ماں کو آنکھوں سے ڈراتے ہو، اپنی ماں کے سامنے زبانیں کھولتے ہو۔ افسوس ہے جبل پور والوں، مر جاوے آدمی ڈوب کے مر جاوے ایسی غداری سے۔ وہ ماں بیچاری کیا بولتی معلوم گھر میں؟ کیا ہوا؟ آج میرا بیٹا بہت غصے میں، بیٹا غصے میں، ڈرتی کون ہے؟ یہ زندگی، بیٹا غصے میں ماں ڈرتی ہے۔ ارے کاش میں وہ وقت ہوتا کہ ماں غصہ کی ہوتی اور بیٹا ڈر کے کانپتا ہوتا اور اس کانپنے پر اللہ جنت کا دروازہ کھول دیا ہوتا۔ تو کون تیار ہے بھائی تیسرے کام کے لیے؟ بہت امپورٹنٹ کام ہے، رمضان کا روزہ کام نہیں آیا ہے۔ ارے بولو رمضان کا روزہ، سچ بتاؤ ہمارے نبی نے کبھی بد دعا کی؟ نہیں بولو نا بد دعا کی، ارے بولو ساتھ میں بولو، نبی نے بد دعا کی؟ بد دعا نہیں کی لیکن جبرائیل کی بد دعا پر آمین بولی۔ ہمارے نبی نے بد دعا نہیں کی لیکن جبرائیل نے بد دعا کی اور اس پر آمین ہمارے نبی بولے۔ جبرائیل نے بد دعا کی برباد ہو جائے وہ کلمے والا، برباد ہو جائے وہ مسلمان، ہلاک ہو جائے وہ مسلمان جس کے ماں باپ اس کو ملے اور پھر بھی وہ جنت والا نہ بنے، اس پر ہمارے نبی نے آمین کہا ہے۔ آج ہماری ہم لوگ کی دکان کی اوپننگ ہوتی نا، مکان کی اوپننگ ہوتی ہے، ہاں کبھی ہمارا کام اٹک جاتا ہے، مولانا کے پاس جاتے ہیں، اے مولانا تعویذ دے دے، ارے کوئی کہتا مولانا میری دکان پہ دعا کر لے، ارے کوئی کہتا مولانا میرے مکان پہ دعا کر لے، بلکہ کتنے لوگ کیا کہتے ہیں یہ مولانا کا پاؤں میرے گھر میں آوے نا بس میرا گھر بن جائے گا۔ غلط ہے میرے دوستو، مولانا کے پاؤں میں برکت ہوگی، مولانا کی تعویذ میں برکت ہوگی، مولانا کی دعا میں برکت ہوگی، لیکن اللہ کی قسم اس سے زیادہ ہماری ماں کی زبان میں برکت ہوگی۔ آج روزی کا معاملہ کھلوانا ہے تو ماں سے دعا کروا لے۔ چلو ایک حدیث سنا رہا ہوں، سنو گے نا؟ سب جوان بیٹھے، اے جوانوں جب ہم صبح کرتے ہیں
بولو جوان لوگ جب صبح کرتے ہیں اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے، اللہ کو سب معلوم، بولو اللہ کو، پھر بھی اللہ بتانے کے لیے فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے، اللہ کہتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے، فرشتوں بتاؤ اس کی ماں اور اس کے باپ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ اللہ اس کی ماں تو اس سے بہت راضی ہے، اس کا باپ تو اس کو بہت دعا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے عزت کی قسم، جس کی ماں باپ راضی ہوتے ہیں اس جوان کے روز صبح میں جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں۔ اور وہی نبی نے کہا کہ جب فرشتہ آ کر یہ کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو گھر میں رو رہی ہے، اس کا باپ اس سے 1 سال ہو گیا بات نہیں کرتا، اور یہ تو ماں کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، ماں کے پاس آنے کو بھی تیار نہیں ہے، اس وقت اللہ کہتا ہے میری قسم کہہ دو فرشتوں اعلان کر دو ایسے جوان کے روز صبح میں 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ ایک واقعہ بتا کر یہ ٹاپک ختم کروں گا، لیکن آج ارادہ کرو بھائی، کرو گے انشاءاللہ، ورنہ رمضان تو بیکار ہے میرے دوستو، آنے سے پہلے تیاری شروع کر دو، کرو گے نہیں انشاءاللہ۔ ایک واقعہ سناؤ آپ کو، ایک صحابی، بولو کون؟ یہ صحیح میں یہ رلا دیتا ہے واقعہ، ایک صحابی تھے۔ اچھا سچ بتاؤ صحابی کون ہے؟ نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابی کون ہے؟ میں آسان تعریف بتاؤں، صحابی وہ ہے جس سے اللہ راضی، وہ اللہ سے راضی، بولو اللہ اس سے کہے میں تجھ سے راضی، وہ کہے میں اللہ سے۔ کھڑے قرآن کریم میں لکھا صحابی کون ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابی وہ ہے، بولو جس سے اللہ۔ ایک صحابی مدینہ پاک میں، سننا ماں کی کیا خدمت کرے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، کتابوں میں لکھا وہ صحابی اتنی خدمت کرتے تھے کہ ماں جب تک پانی نہیں پیتی تھی وہ پانی نہیں پیتے تھے، ماں کھانا نہیں کھاتی، بولو وہ کھانا، اب بس پورا دن ماں میری 100 سال عمر ہو گئی ماں کی، بولو کتنی عمر ہو گئی؟ ایک دن وہ صبح آئی، وہ صحابی گئے ماں کے پاس گئے، ماں آج اٹھ نہیں رہی، ماں صبح ہو گئی، ماں اٹھ نہیں رہی، وہ صحابی نے یوں حرکت دی، پتا چلا ماں اللہ کو پیاری ہو گئی، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ سب کو بلائے، سب نے کہا تمہاری ماں چلی گئی اللہ کے پاس، تمہاری ماں چلی گئی۔ میرے دوستو جب کسی کو شوق لگتا ہے نا تو اس کو کچھ پتا نہیں چلتا کیا ہوا، بولو ہے نا، وہ ایسے کیسے بیٹھ گئے وہ صحابی، میری ماں چلی گئی، کیسے چلی گئی؟ میری ماں کل رات کو تو میرے ساتھ میں کھانا کھائی، کل رات کو تو ہم نے باتیں کی، میری ماں چلی گئی، بغیر بولے چلی گئی۔ میرے دوستو وہ ماں کو غسل کے تختے پہ لٹایا گیا، وہ ماں کو کفن کا کپڑا پہنایا گیا، جب جنازے کی نماز کا وقت آیا سب نے کہا آؤ تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں، بیچارے لڑکھڑاتے آئے، ماں کے جنازے کی نماز پڑھی یا پڑھائی۔ اس کے بعد جب جنازہ جانے لگا ان کو برداشت نہیں ہوا، صحابی تھے، برداشت نہیں ہوا، جب لوگ جنازہ لے کے جانے لگے زور زور سے چلانے لگے میری ماں، میری ماں واپس آ جا، میں رات کیسے گزاروں گا ماں، میں کھانا کیسے کھاؤں گا، میں پانی کیسے پیوں گا، ماں آ جانا، ماں واپس آ جا۔ یہ کہہ کر جنازے کی طرف دوڑے، لوگ سمجھ گئے یہ جنازے کو پکڑ کے کھینچیں گے، سب نے ان کو پکڑ لیا، یہ دھڑام سے زمین پہ گرے، بہت دیر کے بعد ہوش آیا، سب نے وہ صحابی کو سمجھایا ماں ہے، انتقال ہو گیا، چلی گئی۔ وہ صحابی نے کہا اس لیے نہیں روتا، اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں چلی گئی، اس لیے روتا اب اللہ جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا، اب اللہ میرے جنت کا دروازہ، پہلے یوں نظر کرتا تھا تو میرے جنت کا دروازہ نظر آتا تھا، جب سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی جنت کا دروازہ نظر آنا ہی بند ہو گیا۔ میرے پیارو وہ لوگ تھے جو ماں کے لیے بہت کچھ کرتے تھے۔ آپ اجازت دو تو ایک بات سناؤں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، حیوہ، بولو کیا نام، ساتھ میں بولو کیا نام، وہ ماشاءاللہ حدیث پڑھاتے تھے، بولو کیا پڑھاتے تھے، حدیث، قرآن کی تفسیر، اور جب پڑھاتے تھے نا لمبا چوڑا مجمع بیٹھتا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، لمبا چوڑا مجمع۔ ان کی ماں بہت بری ہو گئی تھی، کن کی، حیوہ کی، بولو حضرت
माँ क्या हो गई थी, वो बूढ़ी माँ को समझ में नहीं आवे, भाई नहीं समझ में आवे, सही में कहता हूँ, आज मेरी अम्मा भी बहुत बूढ़ी हो गई, बहुत बूढ़ी, नहीं समझ में आता। वो हजरत हईवा की माँ को भी समझ में नहीं आवे, क्या करे मालूम है, जब हदीस का सबक पढ़ाते हो वो बीच में आवे, पूरे गैदरिंग, पूरे मजमे के बीच में आवे और आकर क्या कहे, ऐना इब्ने हईवा, मेरा बेटा कहाँ है, हईवा कहाँ है मेरा बेटा। और माँ को नजर नहीं आवे, बूढ़ी हो गई थी, सब बतावे वो आगे। हजरत हईवा की नजर पड़े ना, हटो 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 मेरी माँ आ रही है, अरे हटो हटो मेरी माँ आ रही है, और हजरत हईवा खुद भी उठ के जावे, हदीस की किताब बोलो बंद, और माँ जैसा सामने आवे, हईवा सामने, माँ खाड़ से तमाचा मारे और क्या बोले मालूम, अलकिल हुबूबा लिद्दज्जाजा, अलकिल हुबूबा लिद्दज्जाजा। माँ क्या बोले, हाँ आ गया, बैठ गया सबक पढ़ाने। अपनी मुर्गी को दाना कौन डालेगा, अपने घर में मुर्गी है, दाना कौन डालेगा मुर्गी को, सबक पढ़ाने बैठ गया। हजरत हईवा कहते अल्लाह की कसम मैं मुर्गी को दाना डालता, गुसल करता, माँ को नहलाता धुलाता, उसके बाद सबक पढ़ाने आता, लेकिन मेरी माँ भूल जाती। बोलो मेरी माँ, तो ये नहीं कहते कि हाँ माँ मैं तो सुबह में डाल के आया, कहते माँ माफ कर, अभी मैं मुर्गी को दाना डालूंगा। हजरत हईवा सबक के बीच में से जाते थे, मुर्गी को दाना डालते थे, फिर आते थे, आके कुर्सी पर बैठते थे और हदीस का सबक, बोलो 6 महीने हो गए। बोलो कितने महीने हो गए। एक दिन मालूम नहीं माँ को क्या हुआ, डंडा लेकर, क्या लेकर है, हाथ में डंडा होता होगा, वो लेकर आए और जब सामने हुए ना, सबक पढ़ाते पढ़ाते सामने हुए, माँ ने वो डंडा लिया, इतना जोर से मारा, सर फट गया। बोलो खून बहना। और माँ क्या बोले, अलकिल हुबूबा लिद्दज्जाजा, अरे मुर्गी को दाना डाल, ये मैंने मारा वो बाद में देख, पहले मुर्गी को दाना डाल। वो बेचारे अपना सर पकड़े गए, मुर्गी को दाना डाला, पट्टा बांधा, भाई सर फटा होगा, दवा लगाई, पट्टा बांधा, आए वापस आए, हदीस का सबक पढ़ाने लगे। लेकिन आज पढ़ाते पढ़ाते रो रहे थे, भाई दर्द होता होगा, सर पे पट्टा लगाया था, रो रहे थे। तो एक स्टूडेंट समझते हो ना, एक शागिर्द मोहब्बत करता था, खड़े हो गया, कहा उस्ताद, ये मेरे उस्ताद, ये मेरे पढ़ाने वाले, एक काम करो आपका ये सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। कहा क्या करो, कहा जब तुम घर से निकलो ना तो माँ के दरवाजे पे ताला लगा दो, माँ जो कमरे में रहती है ना उस पे ताला लगा दो, ताला समझते हो ना, ताला लगा दो, वो माँ दरवाजा ठक 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 करेगी, दरवाजा खुलेगा नहीं, अंदर बैठेगी, आप आराम से सबक पढ़ाओ। सबक पढ़ाने के बाद दरवाजा खोलो, माँ तो भूल भी जाएगी, अरे माँ तो भूल जाएगी, माँ को समझ में भी नहीं आएगा। ये हजरत हईवा जोर से चीखे और कहा वहां ताला लगा दूंगा तो रात को मैं सोता हूँ, मेरे ख्वाबों पे भी ताला लग जाएगा, मेरे ख्वाबों पे भी। सबने कहा हमको नहीं समझ में आया, क्या ताला लगेगा। कहा तुमको नहीं मालूम, रोज माँ मारती है, आज डंडे से मारा, आज सर फट गया, मारने दो माँ को, मारने दो मेरी माँ को, तुमको नहीं मालूम। रात को सोता हूँ तो ख्वाब में मेरे नबी आते हैं और मेरे नबी आकर पूछते हैं बता तेरी माँ ने तेरे को कहाँ मारा, मैं बताता हूँ यहाँ मारा, मेरे नबी अपना मुबारक हाथ रख लेते हैं। कभी मैं कहता हूँ मेरे नबी ने यहाँ, मेरी माँ ने यहाँ मारा, मेरे नबी हाथ मुबारक रख लेते हैं, वहां ताला लगा दूंगा, मेरे ख्वाबों पे ताला लग जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माँ की खिदमत करने वाला तो नबी के साथ कयामत में होगा इंशाअल्लाह। बोलो ना इंशाअल्लाह। तो तीसरे काम के लिए कौन कौन तैयार है भाई, तैयार हो ना इंशाअल्लाह। हाँ, बीवी का हक अदा करो, बोलो बीवी का, हाँ बैलेंस जरूरी है, बीवी का हक अदा करो लेकिन साथ में माँ बाप का भी हक अदा करो, करोगे नहीं इंशाअल्लाह। चलो मैं बात खत्म कर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही बेहतरीन बयान था। आप लोगों को ये बयान कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। शुक्रिया, मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।